الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ پھر فرمایا کہ میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شریک بنایا ہے، حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنا لیا جن کے شریک ہونے کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تمہارے معبود تو بے قدرت ہیں، میں ان کی طرف سے بے خوف ہوں اور پرامن ہوں، میں ان سے کیوں ڈروں؟ تم پر لازم ہے کہ معبود حقیقی سے ڈرو جسے نفع و ضرر پہنچانے کی پوری قدرت ہے، اور تم نے اس کے جو شریک تجویز کر لیے ہیں یہ سب اپنے پاس سے تجویز کیے ہیں جس کی کوئی سند اور دلیل اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اپنی اس حرکت بد کی وجہ سے تمہیں حقیقی معبود جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ڈرنا لازم ہے۔ لہذا یہاں پر دو فریق ہو گئے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک ان کی قوم۔ سو پھر دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے تم ہی بتا دو اگر تم جانتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو معبود حقیقی کا پرستار اور عبادت گزار ہوں اور تم نے اس کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں۔ تم غور کر لو کہ لائق امن و امان کون ہے، میں ہوں یا تم ہو؟ مجرم تو تم ہو، شرک تو تم کرتے ہو اور معبود حقیقی سے تم نہیں ڈرتے اور مجھے باطل معبودوں سے ڈراتے ہو۔ اپنی صحیح سمجھ سے کام لیتے تو تمہارا علم تمہیں صحیح راہ پر ڈال دیتا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کے ساتھ ان کا مکالمہ اور مباحثہ بیان فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مستقل قانون اس آیت میں بتا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کی تو ان کے لیے امن کی ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ امن سے رہیں گے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یہ اہل ایمان کے بارے میں باامن ہونے کی بشارت دے دی۔ جو ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے، اس کے علاوہ جو عقائد و اعمال ہوں ان کے بارے میں کوئی کیسا ہی ہدایت پر ہونے کا دعوے دار ہو وہ ہدایت پر نہیں۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو خدا کو مانتے ہیں لہٰذا ہم بھی عذاب سے بے خوف ہونے کے مستحق ہیں اور ہدایت پر ہیں۔ اس آیت میں جواب دے دیا ہے کہ ان لوگوں کا اللہ کو ماننا اور اللہ پر ایمان لانا اللہ کے نزدیک مقبول و معتبر نہیں، جو اپنے ایمان میں شرک کو ملاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریک تجویز کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہی ایمان معتبر ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتاب پر اور آخرت کے دن پر ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بتائی ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد تو آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیوتا اور دیویاں جو ہیں ہماری سفارش کروائیں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں، لیکن وہ پکے مشرک اور کافر تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو شرک کے شائبے سے بھی دور رکھا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔